علامہ صاحب آج ہم بات کریں احساس نعمت پر. کیوں نہیں ہے انسان کو احساس نعمت؟ جب ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم بالکل دیر نہیں لگاتے کہنے میں کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں. لیکن جب ہمیں اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہم اس پر نہیں کہتے کہ باقیوں کے پاس کیوں نہیں، صرف میرے پاس کیوں، میں نے ایسا کیا کام کر دیا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وہ سچ ہے، انسان کی پہچان بڑی مشکل ہے. وہ جو بات کی کسی نے کہ یہ انسان ناشکرا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا. شکر کے معنی اصل میں قدر کے ہیں، نعمت کا صحیح استعمال. ہم شاید اپنا حق سمجھتے ہیں ہر بات پہ. حسد کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونا. حسد اسی اگر کا آپ نام. کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے تو اللہ کی تقسیم سے آپ راضی نہیں ہوں کہ اس کو کیوں دے دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی، اور جب مجھے دی ہے تو اس پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے کیوں نہیں دی ہے. نبیوں نے عمل کر کے دکھایا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اس میں جو خاص بات ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ بیمار بھی اللہ کرتا ہے، مگر بیماری کو عیب سمجھا جاتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کی، شفا کو رحمت سمجھا جاتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی. ہمارا یہ مزاج ہے، میں وہاں پہنچ گیا تھا، اگر میں نہ پہنچتا تو تمہارا تو کام ہو گیا تھا، اور اگر خراب ہو جائے تو اللہ کی مرضی. یہ نہیں کہتے کہ یعنی کام اچھا ہو گیا تو اللہ کی مرضی، ہم نے تو اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی تھی خرابی کی. تو انسان میں یہ چیز ہے جس کا بیان آیا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، حنین، جنگ حوازن اور حنین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو مہاجرین کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا. اچھا. تو انصار ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی. تو مدد کرنے والوں کو ہی انصار کہتے ہیں. بندے بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کی تو انصاریوں کے منہ سے یہ نکل گیا کہ یہ لوگ لٹے پھٹے آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ہم نے یہ کیا، تو آج تقسیم کا وقت آیا ہے تو انہیں زیادہ دے دیا ہے اور ہمیں کم، یعنی شکایت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا وہ ایسا پیارا دیا کہ اس کے بعد سمجھ آ گئی بات. فرمایا یہ تو لے کے جائیں گے گھروں میں درہم، دینار، کپڑے، جوڑے، تم تو اللہ کا رسول لے کے جاؤ گے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اتنے خوش ہوئے، کہنے کہ سارا مال دینے کو تیار ہیں. تو اصل میں ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں اس بات کو کیوں حق سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے دے دیا. تو میں یہ کہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا. ہمیں ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، زوال نعمت سے بچنے کی دعا، کہ جو نعمت مجھے ملی ہے اس کو زوال نہ آ جائے. تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو نعمت مجھے ملی ہے میں اس کی قدر کروں، اس کا زوال نہ ہو، اور اپنی مخلوق پر مہربانی فرما. بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے دے دے مجھے دے دے اور دوسرے کی فکر نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. لیکن انسان کے مزاج میں یہ ہے، ایک ربی ونڈ کہلاتی ہے پنجابی کا جملہ، ایک رسولی ونڈ. ایک اللہ کی عطا تقسیم ہے، ایک رسولی تقسیم ہے. لیکن اس انسان کے لیے کہا کہ اگر سونے کی ایک وادی ہوگی یہ کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں، ملٹی پلائی کرے گا. انسان کو فرمایا اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ اکبر، جس مٹی سے بنا ہے. تو میں یہ جان لوں کہ جو نعمت مجھے ملی ہے وہ میرا حق نہیں ہے، میرے رب کا مجھ پر کرم ہے. میں اس کو کرم جانوں اور اس کی قدر کروں
اور کسی کا برا نہ چاہوں، بالکل اس صورت میں کہ وہ مسلمان بھائی ہے. اور تعلیم دی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا. الحمدللہ. اور بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پر ختم ہوتی ہے کرم کی بات، کہ سب سے بڑا میرے رب کا کرم مجھ پر، ہم سب پر یہ ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اگر ہم اسی پر خوش ہو جائیں، صبر کر لیں، شکر کر لیں، تو باقی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر جو دل لگنے جا رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہو جائے گا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ.